میرسه یه روزی آقامون میرسه الحقنی بالحجة الحقنی بالحجة. دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم امام کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمیں نہیں پتا کہ ہمارا باطن کیا ہے. یہ ہم جانتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھ سکتے کہ اس کا اثر امام زمانہ پہ کیا پڑے گا. ہم جو کرتے ہیں کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم اپنے امام وقت کو صدمہ پہنچاتے ہیں. علی ابن مہزیار امام کا بہت چاہنے والا، اتنا چاہنے والا کہ ہر وقت دعا کرتا تھا پروردگار میں امام زمانہ سے ملنا چاہتا ہوں، ملاقات چاہتا ہوں، پروردگار مجھے ایک موقع دے دے میں وقت امام سے ملوں. کسی نے کہا کہ علی ابن مہزیار حج پہ امام زمانہ سے ملاقات ہوتی ہے. حج پہ حج کرنے لگے، ہر سال حج پہ جاتے، لیکن کئی سال ہو گئے امام سے ملاقات نہیں. بہت روتے، خانہ کعبہ کو کے غلاف کو پکڑ کے رو رہے تھے. ایک انتہائی خوبصورت انسان قریب میں آنے کے بعد کہا کہ علی ابن مہزیار تمہیں امام زمانہ نے بلایا ہے. حیران ہو کے چلے ساتھ میں، ایک ایسے جگہ پہنچے جہاں ایک خیمہ تھا، اور جیسے اندر پہنچے تو اپنے امام وقت کو بیٹھا ہوا پائے. امام نے کہا اے علی ابن مہزیار، ہم تم سے ملنے کتنا بے چین تھے، کئی سال سے تمہارا انتظار کر رہے تھے. حیران ہو کے کہا مولا میں تو ہر سال حج پہ آ رہا تھا، کیونکہ آپ سے ملاقات ہوگی یہ ایک تمنا تھی، لیکن میں آپ کو پہچان نہیں سکا. امام نے کہا کہ دیکھو علی ابن مہزیار، ہمیں اگر تمہارے اعمال یعنی وہ کام جو تم ایسے کر رہے ہو یا کر رہے تھے، یا یوں کہوں آسان الفاظ میں، ہم سے جو گناہ ہوتے ہیں وہی گناہ امام کے درمیان میں اور ہمارے درمیان میں پردہ بن کے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور ہم امام کو نہیں دیکھ سکتے، امام ہمیں دیکھ سکتے ہیں. تو اب مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اگر ہم واقعی امام زمانہ کا انتظار کر رہے ہیں تو انتظار کیسے کر رہے ہیں؟ ہمارا کون سا عمل دکھائے گا کہ ہم واقعی امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ مثلاً اگر ایک مولانا اگر کسی مسجد میں نماز پڑھا رہے ہیں، لوگ انتظار کب کرتے ہیں؟ اذان کے بعد مولانا کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب مولانا آتے ہیں تو اس سے پہلے فرش بچھا دیا جاتا ہے، جانماز بچھا دی جاتی ہے یا بچھی رہتی ہے. اس کا مطلب یہ کہ انتظار میں. اب جیسے مولانا پہنچے دیکھا کہ مسجد کو تالا لگا ہوا ہے، نہ فرش بچھائی گئی ہے نہ کچھ، بلکہ کچھ لوگ باہر کھڑے ہوئے ہنسی مذاق کر رہے ہیں. مولانا نے پوچھا کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ کہ ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں. بتائیے مولانا کیا کہیں گے؟ کیا ثبوت ہے کہ تم انتظار کر رہے ہیں؟ نہ تم نے فرش بچھایا، نہ تم نے جانماز بچھائی، نہ تم نے مسجد کا دروازہ کھولا، اور کہتے ہو کہ انتظار کر رہے ہیں. تو ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں، کون سی ہمارے پاس کیا ثبوت ہے کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ ہم دن میں کتنی مرتبہ واقعی امام سے ملاقات کی دعا مانگتے ہیں؟ کوئی کام کیا ہم ایسا کرتے ہیں جس سے ثابت ہو کہ ہم امام کا انتظار کر رہے ہیں؟ لہٰذا آج ایک زیارت ہے جس کو میں آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا، وہ ہے زیارت آل یاسین. زیارت آل یاسین امام زمانہ کی زیارت ہے، اور ہم اس زیارت پڑھ کے ہمارا عقیدہ امام کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ مولا ہمارا یہ عقیدہ ہے. یہ ہر کتاب میں مل جائے گی. تحفہ علی میں بھی آپ کو زیارت آل یاسین مل جائے گی، جو کہ بیسک کتاب ہے دعاؤں کی. اس میں فائدہ یہ ہے کہ جو بھی یہ زیارت روزانہ پڑھتا ہے، جب وہ مر جاتا ہے تو قیامت کے دن جب اٹھایا جائے گا تو امام کے انتظار کرنے والوں میں اس کا شمار کیا جائے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اس میں وہی سوال و جواب ہیں جو تقریباً قبر میں سوال کیے جاتے ہیں کہ تمہارا خدا کون ہے، تمہاری کتاب کون سی ہے، تمہارا رسول کون ہے، تمہارے امام کون ہے، اور اس کے جوابات. جو زیارت آل یاسین پڑھتا ہوگا اسے قبر کے سوال و جواب سے خوف نہیں ہوگا، اس لیے کہ اسے روزانہ پڑھنے کی عادت ہوگی اور وہ سوال و جواب کو جانتا ہوگا. الأجل مولا مولا